یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج دسمبر 2022 کی 9 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی معیشت تیزی سے دیوالیہ کی جانب پھسل رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے پاس غیر ملکی کرنسی کے ذخائر صرف 6.72 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، جو 10 سالوں میں سب سے کم ہے۔ نیٹ فارن ریزرو جو کمرشل بینکوں میں ہیں وہ صرف 5.867 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ایک ماہ کی امپورٹس یعنی درآمدات کے پیسے ادا کرنے کے لیے یہ رقم انتہائی ناکافی ہے۔ ریڈیو ہمالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس صرف 5.72 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے اسلامک بانڈز میچیور ہونے کے عوض 1 ارب ڈالر خریداروں کو واپس کیا ہے۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن 300 ایئر لائنز کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ان کے $225 ملین بلاک کر کے بیٹھا ہے اور سری لنکا کے بعد اب پاکستان بھی بلاک فنڈ ملک کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جہازوں کو دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد IATA عدالت سے حکم نامہ لے کر ان جہازوں کو ضبط کر سکتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے صدر پاکستان عارف علوی سے دوبارہ ملاقات کی ہے۔ ریڈیو ہمالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کے مطابق ان ملاقاتوں میں پاکستان کی بینکرپسی یعنی دیوالیہ ہونے سے متعلق معاملات پر بات ہوئی ہے۔ ادھر پاکستان نے ہنگامی طور پر سعودی عرب سے 4.2 ارب ڈالر کا فوری تقاضا کیا ہے، جبکہ آج صبح قطر نے پاکستان میں 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا عندیہ دیا ہے، لیکن یہ رقم قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے استعمال نہیں کی جا سکے گی، لہٰذا اس سرمایہ کاری کا پاکستان کو کوئی فوری فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ گزشتہ 5 دنوں سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے اور آج انٹرنیٹ بینکنگ میں ڈالر 224.75 کا فروخت ہو رہا ہے۔ چین نے سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب کا رخ کیا ہے، جہاں گزشتہ روز چینی صدر شی جن پنگ نے 30 ارب ڈالر کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں تحریک انصاف نے میرپور میں واضح اکثریت حاصل کر لی ہے، جبکہ کوٹلی اور بھمبر میں بھی پاکستان تحریک انصاف آگے ہے۔ میرپور شہر کی آدھی سے زیادہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیت لی ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں پوسٹ گریجویٹ کالج راولاکوٹ کے طلباء سمیت پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس میرپور بورڈ کی جانب سے امتحانات کے رزلٹ میں غلط مارکنگ پر پریس کلب راولاکوٹ کے سامنے کئی دن سے احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے طلباء سڑکوں پر ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں جاری گیہوں کے بحران پر تبصرہ کرتے ہوئے گلگت بلتستان کے سابق چیف منسٹر حافظ حفیظ الرحمان نے کہا ہے کہ گیہوں چوری کرنے کے لیے اسلام آباد سے گلگت تک پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ٹرک سے 50 بوریاں اسلام آباد میں بیچی جا رہی ہیں، جس کے ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے گیہوں کے کوٹے میں پہلے ہی 4 لاکھ بوریوں کی کٹوتی کی گئی ہے۔ بھارت کی مغربی ریاست گجرات میں بی جے پی 7ویں بار اسمبلی الیکشنز میں کامیاب ہو گئی ہے۔ بھاجپا نے گجرات میں ریکارڈ 180 میں سے 156 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ تاہم ہماچل اسمبلی کے الیکشنز کے حتمی نتائج کا انتظار ہے، جس میں فی الحال کانگریس آگے دکھائی دے رہی ہے۔ سری نگر میں رنگا رنگ 2 روزہ ہاؤس بوٹ فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا ہے۔
فیسٹیول کا انعقاد محکمہ سیاحت نے کیا تھا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے کیچ گوگدان میں پاکستانی مردود فوجی گاڑی کو بارودی سرنگ اور پیداک میں فوجی چوکی کو M16 سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ یہ واقعات 6 اور 8 دسمبر کے ہیں۔ دونوں واقعات میں پاکستانی مردود فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔